علی وردی خان کی وفات کے 3 دن بعد معظم علی نے میر مدن سے، جسے ڈھاکہ سے بلا کر بنگال کی فوج کی سپہ سالاری سپرد کی گئی تھی، ملاقات کی اور اس کے بعد گھر واپس آ کر اپنی ماں سے کہا، امی جان میری رخصت منسوخ کر دی گئی ہے اور میں کل صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ماں نے مغموم لہجے میں کہا، میرا خیال تھا سراج الدولہ اور میر مدن تمہیں مرشد آباد میں کوئی عہدہ دے دیں گے۔ معظم علی نے جواب دیا، امی جان میرا وہاں جانا ضروری ہے، میں نے میر مدن سے درخواست کی تھی کہ وہ بھائی یوسف کو ڈھاکہ سے یہاں بلا لیں اور انہوں نے میری یہ بات مان لی ہے۔ پھر وہ ماں کہتی ہے کہ میں اب کیونکہ شوکت بیگ تو رہا نہیں ہے اور مرزا حسین بیگ بھی انٹرسٹڈ تھے تمہارا رشتہ کرنے میں، تو میں ان کی ماں سے میں نے جا کے بات کی تو وہ کہنے لگیں کہ جیسے ہی وہ مکہ مدینہ سے واپس آتے ہیں تو ہم پھر یہ بات شروع کریں گے۔ علی وردی خان کے آنکھیں بند کرتے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا۔ انگریزوں کی تجارتی کوٹھیاں قلعوں اور اسلحہ خانوں میں تبدیل ہونے لگیں اور وہ حریص قسمت آزما جو قوم کی عزت اور آزادی کو مال تجارت سمجھتے تھے، انگریزوں کے ساتھ ساز باز کرنے لگے۔ سراج الدولہ کو انگریزوں کے عزائم کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی اور اس نے مسند حکومت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف توجہ کی۔ انگریز تاجر حکومت بنگال کے ساتھ اپنا سابقہ معاہدوں کو بالائے طاق رکھ کر قلعہ بندیوں میں مصروف تھے۔ ان کے ساتھ مصالحت کی گفتگو بے نتیجہ ثابت ہو چکی تھی اور سراج الدولہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بنگال کی حکومت کے نئے دعوے داروں کو صرف ایک فوجی شکست ہی راہ راست پر لا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دن فورٹ ولیم کے سفید فام محافظ شیر بنگال کی گرج سن رہے تھے۔ معظم علی چند ماہ سے مغربی سرحد پر اپنا مورچہ سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے انگریزوں کے متعلق سراج الدولہ کے عزائم کا علم ہوا تو اس نے میر مدن کو ایک خط لکھا کہ اب سرحدی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ چند ہفتوں تک اس کی درخواست کا کوئی جواب نہ آیا اور وہ سخت بے چین رہا۔ پھر ایک دن اسے میدنا پور کے فوجدار کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ نواب سراج الدولہ نے فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے 4 دن بعد اسے میر مدن کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ ہم انگریزوں کو ایک عبرت ناک شکست دے چکے ہیں، لیکن تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اس کامیابی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ انگریزوں کے خلاف ہم نے ایک لڑائی جیتی ہے، لیکن بنگال کو ان کی ہوس ملک گیری سے بچانے کے لیے ہمیں شاید ایسی کئی اور جنگیں لڑنی پڑیں، اور ان جنگوں سے ہم اسی صورت میں عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سرحدی علاقے مرہٹوں کے حملوں سے محفوظ ہوں۔ تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے اور تم نے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا اہل ثابت کیا ہے، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ جب تک انگریزوں سے ہماری جنگ ختم نہیں ہوتی تم بنگال کے مغربی دروازے پر پہرا دیتے رہو، اور میں تم جیسے سمجھدار نوجوان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لڑنے والے سپاہی کی نسبت خاموشی سے پہرا دینے والے سپاہی کا کام بسا اوقات زیادہ صبر آزما ہوتا ہے۔ چند مہینے اور گزر گئے اور معظم علی کو اس کے سوا کچھ معلوم نہ تھا کہ سراج الدولہ انگریزوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک دن اسے اپنے والد کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مرزا حسین بیگ حج سے واپس آ گئے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم چند دن کے لیے گھر آؤ۔ اس نے میدنا پور کے فوجدار کو 1 ماہ کی رخصت کے لیے درخواست بھیجی، لیکن اس نے جواب میں لکھا کہ موجودہ حالات میں تمہیں 1 دن کے لیے بھی چھٹی دینا ممکن نہیں۔ نواب سراج الدولہ نے مجھ سے 5000 سوار 2 ہفتوں کے اندر اندر مرشد آباد بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ بیان نہیں کی، تاہم سپہ سالار کے خط سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ عنقریب انگریزوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ مدت اور انتظار کرو۔ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو میں تمہیں 1 ماہ کی بجائے 2 ماہ کی چھٹی دے دوں گا۔ فی الحال 5000 سواروں کی تعداد پوری کرنے کے لیے تمہارے آدمیوں کی ضرورت ہے، اس لیے میرا خط ملتے ہی اپنے تمام فالتو سپاہی سیدھے مرشد آباد روانہ کر دو اور اپنے پاس صرف اتنے آدمی رکھو جو قلعے اور سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اشد ضروری ہوں۔ اور اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ معظم علی نے چند ہفتے معظم علی کو مرشد آباد کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی اور وہ سخت بے چین رہا۔ ایک دن اسے محمود علی کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا، مجھے سراج الدولہ نے اپنے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے، یوسف اور افضل بھی محافظ فوج کے سالار بنا دیے گئے ہیں، ہمیں 8 پہر کے اندر اندر یہاں سے کوچ کا حکم ملا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب تم یہ سنو گے کہ ہم بنگال کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا چکے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میر جعفر کیا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد چند دن اور گزر گئے اور معظم علی کو جنگ کے حالات کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔
ایک روز رات کے تیسرے پہر معظم علی قلعے کے اندر اپنی قیامگاہ کی چھت پر گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک پہرے دار نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ مرہٹوں نے سرحد کی ایک چوکی پر اچانک حملہ کر کے 30 سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں۔ معظم علی جلدی سے نیچے اترا۔ چند سپاہی جو سرحد کی چوکی سے بھاگ کر آئے تھے قلعے کے صحن میں کھڑے تھے۔ معظم علی ان سے حملے کی تفصیلات پوچھ رہا تھا۔ دروازے کی طرف ایک پہرے دار بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے اطلاع دی، دروازے کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری چوکی پر بھی مرہٹوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو معظم علی پھر اس کو بلاتا ہے اور وہ عبد الرحمن ایک سپاہی ہوتا ہے جو ساری اطلاع لے کے آتا ہے، اور معظم علی جو ہے وہ پھر اپنے جو رہے سہے سارے جوان ہوتے ہیں ان کو لے کے مرہٹوں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اور ان 300 آدمیوں کے ساتھ وہ 1000 مرہٹوں کو بھگا دیتا ہے۔ چند دن بعد معظم علی کو فوجدار کا خط آتا ہے کہ تم چند سوار لے کے اور ہمارے پاس پہنچا، ہم تم سے ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوار لے کے تو اس طرف کو جا رہا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جی آپ سے مشورے اس لیے ضروری ہیں کہ ایک فائنل اٹیک ہونے جا رہا ہے انگریزوں کے اوپر، اور سراج الدولہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ انگریزوں سے بنگال کی جان چھٹ جائے گی۔ ابھی وہ کچھ چند سوار لے کے کچھ ہی دور پہنچا ہوتا ہے تو ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک بندہ ان کے پاس پہنچتا ہے، اور اس کا نام جو وہ کہتا ہے کہ یہ عبداللہ لگ رہا ہے۔ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ یہ عبداللہ خان لگ رہا ہے، تو ہمیں رک کے اس کی بات سننی چاہیے۔ اچھا، اب عبداللہ خان جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے جب اس کے پاس پہنچتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ اس کو بتاتا ہے کیا ہوا عبداللہ۔ معظم علی نے مضطرب ہو کر دوبارہ پوچھا۔ عبداللہ خان نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں بہت بری خبر لایا ہوں، آپ میدنا پور کی بجائے سیدھے گھر جائیں، مرشد آباد لٹ چکا ہے۔ معظم علی گھوڑے سے کود پڑا اور عبداللہ کو دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلایا، خدا کے لیے مجھے جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے۔ عبداللہ خان نے بڑی مشکل سے اپنی چیخیں ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ کے ابا جان اور یوسف شہید ہو چکے ہیں، افضل بھی شہید ہو چکا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ کو تمام واقعے کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ ہم جنگ ہار چکے ہیں، میر جعفر نے بنگال کو انگریزوں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ معظم علی دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی اور افضل کی موت کا یقین کر سکتا تھا، لیکن بنگال کی افواج کی شکست اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس نے کرب انگیز آواز میں سوال کیا، سراج الدولہ کہاں ہے؟ ہمیں شکست کیسے ہوئی؟ سراج الدولہ کے متعلق میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ شکست کے بعد مرشد آباد آ گئے تھے اور پھر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں انگریزوں کے ہاتھ سراج الدولہ کی شکست پر کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ ہمیں انگریزوں نے شکست نہیں دی، ہم اپنے غداروں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ میر جعفر انگریزوں سے بنگال کی آزادی کا سودا کر چکا ہے۔ میر مدن شہید ہو چکے ہیں۔ میر جعفر نے فوج کے افسروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جس وقت ہماری فتح بالکل قریب تھی وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ میں جنگ میں شریک تھا اور غداری اور وطن فروشی کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہمارا توپ خانہ خاموش تھا، ہمارے بیشتر سوار میدان سے دور کھڑے تھے۔ سراج الدولہ کے مٹھی بھر جانثار سینوں پر گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے، اور ہم آخری وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ ہماری توپیں اچانک آگ برسائیں گی، ہمارے سوار اچانک فیصلہ کن حملہ کریں گے اور آن کی آن میں دشمن کو کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن یہ کسے معلوم تھا کہ ہم پلاسی کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یوسف اور افضل کو گر کر دم توڑتے دیکھا تھا، اور آپ کے ابا جان جب زخموں سے چور ہو کر مرشد آباد پہنچے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ سراج الدولہ انہیں محل میں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پھر رات کے وقت جب وہ مرشد آباد چھوڑ رہے تھے تو آپ کے ابا جان کو گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے دم توڑ دیا تو محلے کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اطلاع کر دوں۔ معظم علی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب ہمیں میدنا پور جانے کی ضرورت نہیں، تم واپس قلعے میں چلے جاؤ، میری منزل مرشد آباد ہے۔ عبداللہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نے جواب دیا۔ مرشد آباد کی طرف چند منازل طے کرنے کے بعد معظم علی نے یہ خبر سنی کہ سراج الدولہ قتل ہو چکا ہے۔ میر جعفر نے لارڈ کلائیو کی سرپرستی میں بنگال کی حکومت سنبھال لی ہے، اور مرشد آباد میں سراج الدولہ کے وفادار ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔